ہمارے ہاں روزہ کا ریشو تو الحمدللہ اچھا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بے دین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ورنہ عام طور سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ایک لحاظ کرتے ہیں مسلمان، مگر نماز کا معاملہ خراب ہے میرے بھائی۔ یہ رمضان میں جو مسجدوں میں بھیڑ نظر آ رہی ہے، کیا ہم کو معلوم نہیں رمضان کے بعد کیا حال ہوگا؟ سب معلوم ہے ہم کو۔ اکثر مسجدوں میں ایسے غائب ہوتے ہیں نمازی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے۔ رمضان میں صاحب فرسٹ فلور بھی بھرا ہے، سیکنڈ فلور بھی بھرا ہے، تھرڈ فلور بھی بھرا ہے، اور رمضان کے بعد تو 3 صف کے بعد چوتھی صف کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ حالات ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد تھرڈ عبادت زکوٰۃ ہے، اور چوتھا نمبر ہے روزے کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز اور زکوٰۃ پر ہم خاص طور سے توجہ دیں۔ اس کے بعد مشرکین کی غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ مشرکین کو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب تمہیں مکہ میں نہیں رہنا ہے، مکہ سے نکل جاؤ، مکے میں رہو گے ہم جنگ کریں گے تم سے، نکل جاؤ یہاں سے، تو مشرکین نے کہا ارے ہم صاحب اس خانے کعبہ کو بنانے والے ہم ہیں، یہاں ایک زمانے سے حاجیوں کو ستو پلانے کا کام ہم کرتے تھے، حاجیوں کو زمزم کا پانی ہم پلاتے تھے، اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے۔ اس گھر کے متولی تو ہم ہیں، اس خانے کعبہ کے متولی تو ہمیں، ہمارا حق ہے اس کے اوپر۔ اب اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، ذرا سنیے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اے مشرکو، تم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں رکھتے جب تک تم کفر کر رہے ہو، جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، جب تم اللہ الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتے ہو، جب تم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو، تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اے لوگو، تمہارے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ وہ اسلام نہیں لایا تھا مگر بہت نیک آدمی تھا، بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مدد کرتا تھا۔ تو ایک بار حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لاکھ وہ چیریٹی کے اور ویلفیئر کے کام کرتا تھا، اس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نوٹ کر لیجیے نقطہ۔ اللہ کے سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے، توحید کے بغیر اللہ کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے مکہ کے کافرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانے کعبہ کو تعمیر کرنا، یہ کام کیا ایمان لانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا لینے سے اور خانے کعبہ کی تعمیر کر لینے سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا ایمان لانے والے کے برابر اللہ کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔